الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا،
کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں یہ تمام مؤمنین اور تمام اللہ کے نیک بندوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اگرچہ اس مجمع میں ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، لیکن میرے بھائی یہ سب کے سب آج اللہ کے مزدور ہیں اور اللہ سے مزدوری لینے آئے ہوئے ہیں۔ تمام حضرات نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، کوئی راتوں کو اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا اور قرآن سنتا گیا، کوئی دنوں کو بھوکا اور پیاسا رہا، کوئی شب قدر کی تلاش میں پوری رات اللہ کو یاد کرتا رہا، کوئی معتکف بن کر کے اللہ کو مناتا رہا۔ لہذا میرا اور آپ کا اللہ بھی اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر لٹاتا رہا، اپنے بندوں کے لیے اپنی جنت کو سجاتا رہا، یہاں تک کہ فرشتوں کی ذمہ داری دعائے مغفرت کی لگا دی گئی، اور میرا اور آپ کا اللہ افطار کے وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا رہا، اور روزانہ لا تعداد انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہا اور جنت کے اندر ان کا داخلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب انسان پورے رمضان میں جتنے رمضان المقدس میں جہنم سے آزاد کیے گئے، جب وہ آخری رات آئی تو میرے اور آپ کے اللہ نے جتنے پورے مہینے میں جہنم سے انسانوں کو آزاد کیا، اللہ نے اس مہینے کے بقدر اس رات میں اس سے بھی زیادہ انسانوں کو آزاد کیا۔ میرے بھائی پھر ابھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، اپنے اللہ کو نہ منایا ہو، اپنے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، وہ رات بھی چلی گئی، وہ آخری رات بھی چلی گئی، اب اس کے بعد یہ شوال المکرم کا پہلا دن آیا، لہذا اب بھی میرا اور آپ کا اللہ اپنے تمام بندوں کو اگر وہ چاہیں تو اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، میرا اللہ اب بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لہذا اس مجمع میں کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے روزے نہ رکھے ہوں گے، جنہوں نے قرآن نہ سنا ہوگا، جنہوں نے سحر کی اور افطاری کی برکتیں حاصل نہ کی ہوں گی، جو معتکف بن کر کے اللہ کے سامنے نہ آئے ہوں گے، لیکن میرا اور آپ کا اللہ آج کے دن تمام راستوں کے سروں پر اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، اور تمام کے تمام فرشتے تمام بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور میرا اور آپ کا اللہ جب بندے یہاں سے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر کے اپنے گھروں کو پہنچیں گے تو اس حال میں اپنے گھروں کو جائیں گے کہ اللہ ان انسانوں کی مغفرت کر چکا ہوگا، اللہ ان کو جنت کے ٹکٹ دے چکا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی اگر میں اور آپ اب بھی اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ اور میرے اور آپ کے پاس ابھی موقع باقی ہے، یہ وقت ابھی میرے اور آپ کے پاس باقی ہے کہ کیوں نہ میں اور آپ مل کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ اس کے علاوہ ایک گفتگو اور کرتا چلوں، تمام مسلمانوں پر، خاص طور سے اللہ کو ماننے والوں پر اور اللہ کے نبی کو ماننے والے پر ایک پریشانی کا دورہ ہے، ایک مصیبت کا دورہ ہے۔ ہمارے علماء یہاں 2 بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو اللہ غلطیوں کی سزا دیتا ہے کہ جب میں اور آپ گناہ کلم کلا کرنے لگیں اور لوگوں سے نہ ڈریں اور اللہ سے بھی نہ گھبرائیں، اور پھر کلم کلا میں اور آپ گناہ کریں، یہاں تک کہ نشے میں کلم کلا پڑ جائیں، یہاں تک کہ عشق بازی میں اور آپ کلم کلا پڑ جائیں، یا اسی طریقے سے جب گناہ کرنے کے بعد
ہمارے دلوں سے ڈر نکل جائے، پھر میرا اور آپ کا اللہ بھکمری بھیجتا ہے، پھر میرا اور آپ کا اللہ قحط سالی بھیجتا ہے، پھر میرا اور آپ کا اللہ مہنگائی کی مار میں انسانوں کو دابتا ہے۔ لہذا یہ کرنے والے کوئی انسان نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے، یہ سب کچھ پریشانیاں دینے والا، یہ سب کچھ مصیبتیں دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، اور نہ کسی انسان کی طاقت ہے کہ انسانوں کو ایک رتی برابر بھی پریشان کر سکے۔ یہ سارے کام میرے اور آپ کے اللہ کے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ میرے اور آپ کے اللہ کے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، جب تک میں اور آپ اسی طرح گناہوں میں ملوث رہیں گے تب تک میری اور آپ کی اوپر سے پکڑ آتی رہے گی۔ کیا فرمایا؟ اعمالکم امالکم، کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے تمہارے عمل ہوں گے اللہ کی طرف سے ویسے ہی نتائج نکل کر کے آئیں گے۔ لہذا میرے بھائی، ہاں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حالات سازگار ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے عملوں کو درست کر لیں، اپنی راتوں کے اندھیروں کو درست کر لیں، اپنی تنہائیوں کو درست کر لیں، اپنی آنکھوں کے استعمال کو درست کر لیں، اپنی زندگی کو درست کر لیں، اپنی جوانی کو درست کر لیں۔ یہاں تک کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ گناہوں میں پڑے رہیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی رہیں، میں اور آپ گناہوں میں ملوث رہیں، کھلم کھلا شرابیں پیتے رہیں، کھلم کھلا جوان نشے میں پڑا رہے اور کھلم کھلا گناہ کر کے تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر کر کے آئیں گی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں اتر کر کے آئیں گی؟ یاد رکھنا، زمین پر جتنے بھی حاکم ہیں، زمین پر جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ان تمام کے تمام دل میرے اور آپ کے اللہ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ ہاں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ ویسی انگلیوں کا اشارہ کرے گا، وہ میرے اور آپ پر ظلم کی چکیاں پیسیں گے، وہ مجھے اور آپ کو ہاں ظلم و ستم کے میرے اوپر پہاڑ توڑیں گے۔ اس میں اللہ بھی راضی ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب تک میں اور آپ اپنے عملوں کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھنا یہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں، یہ حالات درست ہونے والے نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ حالات درست ہو جائیں، حالات اچھے ہو جائیں، تو آؤ ارادے کرو کہ آج سے گناہ نہیں کریں گے، آج سے غلطیاں نہیں کریں گے۔ جانتے ہو یہ کاروبار جو آج میرے اور آپ کے ٹھپ پڑ گئے، آج میرے اور آپ کے کمزور پڑ گئے، ہر آدمی قرضے میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاروبار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا میرے رب نے نہیں فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ؟ ارے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ناپنے میں کمی کرتے ہیں، جو تولنے میں کمی کرتے ہیں، جو لوکل کو اوریجنل بناتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، ہاں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ہوشیاری سمجھتے ہیں اور لوگوں سے لوکل مال دے کر اوریجنل پیسے ان سے وصول کرتے ہیں، کیا فرمایا تھا؟ ایسے لوگ ہلاک ہوں گے، ایسے لوگ برباد ہوں گے۔ میں نے اور آپ نے ایک منٹ نہیں دیکھا اور صرف لالچ میں پڑ گئے اور صرف دیکھنے لگا کہ ذرا سی محنت میں بڑا نظر آ رہا ہے، بڑا پیسہ نظر آ رہا ہے، بڑی بچت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ خالی دنیا کی ہلاکت نہیں، آخرت کی بھی ہلاکت ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اللہ نے ایک قوم کو اسی ناپنے اور تولنے کی کمی کی وجہ سے میرے اور آپ کے اللہ نے پوری ایک قوم پر عذاب بھیجا تھا، جس کو میں اور آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم سے نام جانتے ہیں۔ کون تھے حضرت شعیب؟ ہاں، ارے میرے بھائی کیا ہے؟ کون ہے حضرت شعیب علیہ السلام؟ کیا کمی تھی ان کی قوم نے کیا کمی کی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بڑا سمجھایا میرے اور آپ کے اللہ نے، بڑا سمجھایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی علامت ہے اور اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی کرو۔
तुम लोगों को पैसे पूरे और नाप करके कम दो या तौल करके कम दो। लिहाजा कौम नहीं मानी और वो होशियारी करती चली गई, क्योंकि उसे मुनाफा नजर आ रहा था, उसे बज़ाहिर पैसा नजर आ रहा था। हजरत शुएब की बात उनके समझ नहीं आई, लिहाजा जब समझाते हुए थक गए तो मेरे और आपके अल्लाह ने फरमाया, ए शुएब अब तुम पीछे हट जाओ, इनके बात समझ नहीं आ रही है। मेरे और आपके अल्लाह ने बड़ी सख्त गर्मी को भेजा। बड़ी सख्त जैसी गर्मी आई है, वो अपने घरों से निकले और एक जंगल के अंदर ठंडी हवा खाने के लिए पहुंचे। वहाँ एक ठंडा बादल भी मौजूद है, उसके नीचे जाकर के सब जमा हो गए। अरे यहाँ ठंडी हवा चल रही है, यहाँ अच्छी भीनी भीनी औस पड़ रही है। लिहाजा उस ठंड को देख करके तमाम की तमाम कौम एक जगह जमा हो गई। जब सारी कौम एक जगह जमा हो गई, फिर मेरे और आपके अल्लाह ने उन पर आग की बारिश की है, फिर मेरे और आपके अल्लाह ने उन पर अज़ाब में मुब्तला किया है। अल्लाह के बंदो, ये चीज़ें मेरे और आपके अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की। ए कारोबारियों, ज़रा दिल पर हाथ रख कर के बताओ, क्या मैंने और आपने नापतोल में कमी नहीं की? क्या मैंने और आपने नापने में कमी नहीं की? क्या मैंने और आपने तौलने में कमी नहीं की? क्या लोगों से ओरिजिनल के पैसे लेकर के लोकल माल नहीं बेच दिया? क्या समझ रहे थे कि इसकी कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह इसकी कोई पकड़ नहीं करेगा? और मेरे और आपके अल्लाह के बंदो, मैं आपसे गुफ्तगू करने चला, अगर ऐसी अब तक भी आदत है तो याद रखना, मेरा अल्लाह कारोबार नहीं देगा। और अगर आज ही तौबा कर लो, अल्लाह हम न नापने में कमी करेंगे, अल्लाह न हम तौलने में कमी करेंगे। लिहाजा अल्लाह आज भी फिर दोबारा से मुझे और आपको तरक्की देने के लिए तैयार है, मुझे और आपको कारोबार देने के लिए तैयार है। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला। एक तो ये है कि मुझे और आपको गलतियों की सज़ा मिली है, लेकिन एक गुफ्तगू और करता चलूँ। मार्केट में हर आदमी गलत नहीं होता, मार्केट में हर आदमी बेईमान नहीं होता। हमने बड़े बड़े अल्लाह वालों को भी कारोबार करते हुए देखा है, बड़े बड़े ईमानदारों को भी हमने कारोबार देखा है करते हुए। नमाज के पाबंद हैं, हज भी करके आए हैं और अल्लाह को हर वक्त याद करते हैं, न उनकी नमाजें छूटती हैं, न उनके रोज़े छूटते हैं, और वो इसी तरीके से अपने अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अल्लाह ने उनको भी लपेट लिया, उनके भी कारोबार कमज़ोर हो गए, हाँ उनकी भी हालत खस्ता हो गई। जानते हो ये वजह क्या है? वजह ये है कि कभी कभी मेरा और आपका अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी दे कर के आजमाता है, कभी उनसे ले कर के भी आजमाता है। नेक है, नमाजें पढ़ता है, रोज़ों की पाबंदी भी है, हज भी करके आया है और अल्लाह को 24 घंटे याद रखता है, लेकिन फिर भी परेशानी में मुब्तला हो गया। जानते हो अब ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि अगर नेक लोगों पर भी मुसीबतें आई, नेक लोगों पर भी परेशानी आई, तो मेरे भाई ये फिर गुनाहों की सज़ा नहीं, ये फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वरना मेरे भाई क्या कमी थी और क्या दिक्कत थी या क्या गलती हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की थी? हज़रत अय्यूब तो अल्लाह के पाकीज़ा और अल्लाह के मुक़द्दस नबी हैं, अल्लाह के अच्छे नबी हैं, लेकिन मेरे भाई जानते हो उन पर भी आजमाइशें आई हैं, उन पर भी इम्तिहान आए हैं। वो इम्तिहान और आजमाइशें कैसी थी, आओ तुम्हें बतलाता चलूँ। हज़रत अय्यूब बड़े मालदार पैगंबर हैं, हाँ ऊँटों और बकरियों के मालिक हैं, बड़े अच्छे घर और ज़मीनों के मालिक हैं, लेकिन शैतान ने अल्लाह से इरशाद, हाँ शैतान अल्लाह से कहता है, अल्लाह अय्यूब तेरी इसलिए इबादत करता है चूँकि तूने उसको माल दिया है, तूने उसको मालो दौलत की फरावानी दी है, तूने उसको हर चीज़ दी है, इसीलिए तेरी इबादत करता है। अगर तू इससे सब कुछ छीन ले, जब देखेंगे कि ये अल्लाह की इबादत करता है कि नहीं है, जब देखेंगे ये अल्लाह को याद करता है कि नहीं है, तो मेरे और आपके अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को आजमाया। तमाम भेड़ बकरियां छीन ली गई, तमाम मालो दौलत छीन लिया गया, यहाँ तक के घर कुछ सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक के सब कुछ छीन लिया गया, बीवी को भी अलग कर दिया गया। ऐसी आजमाइश आई कि हज़रत अय्यूब को गाँव वालों ने अपने घर से निकाल कर घर से बाहर कर दिया। लिहाजा
اب رہنے کی جگہ نہیں، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں. ہاں گاؤں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیسا یاد کرتے ہیں؟ اور کیسا یاد کرتے ہیں کہ بدن زخمی ہو گیا. کیسا یاد کرتے ہیں؟ بدن پر چھالے اور زخم پھیل گئے، یہاں تک کہ جگہ جگہ سے لہو نکلنے لگا، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر بھی اپنے اللہ کو راضی رکھتے تھے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی روزانہ صبح ہوتی ہے تو روزانہ حضرت جبرائیل آ کر کے مجھ کو اللہ کا سلام بھیجتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. لہذا جیسے ہی اللہ کی طرف سے سلام آتا میں سب کچھ دکھ اور تکلیف بھول جاتا کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے سلام آیا ہے، میرے اللہ نے میرے حال چال معلوم کیے ہیں. دکھانے کا مقصد یہ کہ نیک مومن اللہ اگر دے تب بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اگر اللہ اس سے چھین لے تب بھی ایک منٹ کے لیے اپنے اللہ کو نہیں بھولتا، تب بھی اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے. اللہ اگر کھانے کے لیے روٹی دے تب بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اگر ان روٹیوں کے لقمے کو چھین لے تب بھی وہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے. لہذا میرے بھائی تو میں بات کہنے چلا کہ سارے آدمی بے ایمان نہیں، سارے آدمی کرپٹ نہیں، سارے آدمی لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں، لیکن پھر بھی ان کو نقصان ہے. تو میرے بھائی آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اللہ تو ہمارا اللہ ہے، اللہ تو ہمارا سب کچھ ہے. اتنا کہنے پر تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تمہارا امتحان لیا جائے گا. ہاں تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو. کیا مال مل رہا ہے تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جب اللہ ذرا سی پریشانی بھیجے، جب اللہ ذرا سی مصیبت بھیجے پھر ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا تم اب بھی اللہ کو یاد کرتے ہو؟ کیا تم غلط قدم تو نہیں اٹھاتے؟ کیا تم غلط قدم کی طرف تو نہیں جاتے؟ کیا تم اللہ کو ناراض کرنے والے عملوں کی طرف تو نہیں جاتے؟ تو میرا اور آپ کا اللہ اپنے نیک بندوں سے چھین کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے. اس لیے ضروری نہیں اللہ کے نیک بندوں کے یہ گناہوں کی سزا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ ہم سب کو آزما رہا ہو، اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے امتحان ہو. یہ کام نہ چلنا، یہ کاروبار کا ٹوٹنا، یہ قرضوں میں ڈوب جانا، یہ پھر اس کے بعد بیماریوں کا آنا، ہاں نفع نظر آئے لیکن فوراً نقصان کی خبر پہنچنا، یا اسی طریقے سے ابھی فائدہ نظر آیا لیکن فوراً وہ فائدہ نقصان میں تبدیل ہو گیا. میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں، یہ میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اگر میں اور آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے پھر میرا اللہ اتنا عطا کرے گا کہ میری اور آپ کی نسلوں سے رکھا بھی نہیں جائے گا، میری اور آپ کی اولادوں سے رکھا بھی نہیں جائے گا. اور اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے اور ہم نے پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے غلط قدم اٹھا لیا، وہ غلط قدم کیا ہیں؟ کسی نے آ کر کے بہکایا چلو فلاں غیر قانونی کام کرتے ہیں، اس میں بڑا پیسہ ہے، اس میں بڑی کمائی ہے. اس وقت میں اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا، ہاں اپنے اسلام کو بچا کر کے رکھنا، کسی کے چکر میں نہ آنا. چلو فلاں کام کرتے ہیں، چلو چوری کا کام کرتے ہیں، چلو ڈکیتی کا کام کرتے ہیں، چلو لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا کام کرتے ہیں، چلو نشے کی چیزیں بیچنے کا کام کرتے ہیں، چلو غیر قانونی دھندوں کا کام کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، کبھی بھی ان دھندوں کے اندر نہ پڑنا ورنہ اللہ بالکل برباد کر دے گا. یہاں تک کہ نسلیں بھکاری ہو جائیں گی، یہاں تک
تک کہ اولادیں بھکاری ہو جائیں گی۔ اس لیے پریشانیوں کو دیکھ کر کبھی غلط قدم نہ بڑھانا۔ میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے پریشان بھائیوں سے کہنے لگا ہوں، یہ کچھ دیر کی پریشانی ہے، یہ کچھ وقت کی آزمائش ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، میرا اللہ 10 مرتبہ ہماری آواز کو سنے گا، 10 مرتبہ ہماری کامیابی کو اور ہماری مدد کو میرا اور آپ کا اللہ پہنچے گا۔ لیکن ابھی اللہ آزما رہا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں، لہذا میں بھائی ایک گفتگو اور کرنے چلا، ایسی پریشانی کی حالت میں اور آپ ایک غلطی اور کرنے لگے، میں اور آپ بہت غصہ کرنے لگے، کاروبار کی ٹینشن ہے، اپنے کام کی ٹینشن ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو غصہ زیادہ آنے لگا ہے، ہاں غصہ زیادہ بڑھنے لگا ہے، نہ رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، نہ پڑوسیوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے سے ملنے جلنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جانتے ہو یہ کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے ہیں، ہاں یہ گھر کا پریشر ہونے کی وجہ سے ہیں، یہ بچوں کے خرچہ نہ ملنے کی وجہ سے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، ہاں اپنی بیوی کو غصہ نہیں دکھانا، اپنے بچوں کو غصہ نہیں دکھانا، اپنے پڑوسیوں کو غصہ نہیں دکھانا، اپنے رشتہ داروں کو غصہ نہیں دکھانا۔ ارے اللہ مدد کرے گا، کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو، کیوں غصے کا شکار ہوتے ہو؟ ارے میرے اللہ نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اب وہ دوبارہ بھی وہی دے گا، دوبارہ بھی اسی کی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو دے گا، کیوں خواہ غصہ کرتے ہو؟ جگہ جگہ سے خبریں مل رہی ہیں کہ گلیوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہاں محلوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ذرا سی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، 100-200 روپے کے اوپر، نالیوں کے اوپر، ذرا سے بچوں کے اوپر، یہاں تک کہ میں اور آپ لڑائیوں میں لگ گئے ہیں، جھگڑوں میں لگ گئے ہیں، فتنے اور فساد میں لگ گئے ہیں۔ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ او اللہ کے نیک بندو، کہیں یہ میرا اور آپ کا غصہ میری اور آپ کی جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے۔ دنیا تو برباد ہوگی اس غصے کی وجہ سے، لیکن اس غصے کی وجہ سے بہت سارے انسان جہنم میں بھی جائیں گے، اور اس غصے کو پینے کی وجہ سے بہت سارے انسان جنت میں بھی جائیں گے۔ ایک جنتی کا قصہ بیان کرتے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے گھبرا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندے میں نے تیری بخشش کر دی ہے، میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اسے یقین نہیں ہوگا، اسے یقین نہیں آئے گا، وہ چاروں طرف دیکھے گا تعجب میں، مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے، مجھ جیسے گناہگار کو جنت میں جگہ کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن میرا اللہ اعلان کر چکا ہے۔ چنانچہ فرشتے اکٹھے ہو کر کے آئیں گے اور کہیں گے، اے جنتی ہم تجھے جنت میں لینے آئے ہیں، ہم تجھے جنت میں لے جانے آئے ہیں، استقبال کے ساتھ لے جائیں گے، عزت اور احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ لہذا وہ کہے گا، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں، اتنا بڑا گناہگار ہوں، اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کیسے جنت کے اندر جا سکتا ہوں؟ لہذا میرا اللہ کہے گا، اس بندے کو ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے، لہذا اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے اللہ کے پاس اس کو لے جائیں گے، میرا اللہ چاروں طرف سے پردے ڈال دے گا اور ڈال کر کے کہے گا، میرے بندے تجھے کیوں شک ہے، میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں، تجھے کیوں شک ہے، میں تجھے بخش رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ اللہ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، اللہ میں اپنی غلطیوں کو جانتا ہوں۔ میرا اللہ کہے گا، تو میری رحمتوں کو بھی جانتا ہے، تو میری رحمتوں کو بھی جانتا ہے، ہاں ہم چاہیں تو بخشش کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ کہے گا، اللہ پر کیوں؟ تو میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرمائے گا، یاد کر اس وقت کو کہ جب تو گھر سے باہر سے آیا تھا، تجھے کاروبار میں نقصان تھا، تجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، تو اپنے گھر کے اندر آیا، تو نے اپنی بیوی کو حکم دیا، لیکن تیری بیوی نے تیرے حکم کو ٹال دیا، تو نے اپنی
اپنی بیوی کو ڈانٹا لیکن بیوی نے پلٹ کر کے تجھے جواب دیا اور تیرے سامنے زبان چلاتی رہی، تیرا غصہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اتنا غصہ بڑھ گیا کہ اگر تو چاہتا تو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتا، اگر تو چاہتا تو اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا، اگر تو چاہتا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن تو نے نہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ بیوی کو طلاق دیا، نہ بیوی کو گھر سے نکالا، اور تیرے دل کے اندر خیال آیا ارے میرے سامنے زبان چلا رہی ہے، ہاں مجھے غصہ دلا رہی ہے، یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی بات پر غصہ آ رہا ہوگا، اور تو نے نہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ طلاق دی، نہ گھر سے نکالا، اور دل ہی دل میں جو بیوی نے تجھے تکلیف پہنچائی تو نے اللہ کی بندی سمجھ کر کے اس کو معاف کر دیا، ادھر تو نے اپنی بیوی کو معاف کیا، ادھر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا، ادھر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ آج میں اور آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس غصے کو پینے والے بنو۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے صحابہ سے عرض کر رہے تھے، اے میرے صحابہ دنیا کا طاقتور کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ہم تو پہلوان اسے سمجھتے ہیں جو کسی اپنے سامنے والے کو چت کر دے، اپنے سامنے والے کو زیر کر دے، اپنے سے طاقتور پر حملہ کر دے۔ اللہ کے نبی ہم تو اسے طاقتور اور پہلوان سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ طاقتور نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے غصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، جو اپنے غصے کو برداشت کر جائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ لہذا میرے آقا فرماتے تھے جب تمہیں غصہ آئے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جانا، جب تمہیں غصہ آئے اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جانا، اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو پھر وضو کرنا، کیونکہ شیطان بندے کے غصے کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب بندے کو غصہ آئے اور کب میں اپنی چال چلوں، کب بندے کو غصہ آئے اور کب میں اس کو برباد کرنے والے کام کروں۔ لہذا وہ انسان کے غصے کی تلاش میں رہتا ہے، جیسے انسان کو غصہ آتا ہے فوراً وہ آر لگاتا ہے، ارے اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتا، ارے اپنی بیوی کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتا، یہ شیطان آر لگاتا ہے۔ لہذا جب بندے کو غصہ آتا ہے تو شیطان آر لگاتا ہے اپنی اولاد پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا، اپنی اولاد کو گھر سے کیوں نہیں نکالتا۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو بار بار شیطان اس انتظار میں رہتا ہے، ارے یہ پڑوسی تیرے سامنے بول رہا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ تیرے سامنے بول رہا ہے، اس کی برادری کا معلوم نہیں، اس کا تجھے کام کا معلوم نہیں، اس کے گھر کے بارے میں معلوم نہیں، ارے یہ تیرے سامنے بول رہا ہے، ارے اس کو ذلیل کیوں نہیں کرتا، اس پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو غصے نے برباد کیا ہے۔ سمجھ لینا میرے بھائی، میری اور آپ کی بربادی کی وجہ غصہ ہے، برداشت نہ کرنا ہے۔ اور میں یہ کہتا چلوں آج جو چاروں طرف دنگے اور فسادات ہو رہے ہیں ان سب کی وجہ غصہ ہے، برداشت کرنا نہیں جانتے، ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں جانتے، یہاں تک کہ دوسروں کی کیا بات کروں، آج میرے اور آپ کے گھروں میں جو چار بھائی آپس میں بات نہیں کرتے صرف اس غصے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی بھائی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے اس غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ باپ اپنی اولادوں کی طرف محبت کی نظروں سے نہیں دیکھتا صرف اس غصے کی وجہ سے، اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور کر چکی ہے اور کر لی ہے صرف اس غصے کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم تو غصے کو برداشت کرنے کے لیے اس زمین پر ہو، تم تو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے اس زمین پر ہو، اگر تم اپنے غصے کو برداشت کر لو تو اللہ سارے نظام کو قائم رکھے، لیکن اگر تم نے اس غصے کو برداشت نہ کیا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ میرا خوبصورت ملک ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، یہاں تک کہ نفرتوں کی آندھیاں چل پڑیں گی۔ اگر دوسرے غصوں کو برداشت کرنا نہیں جانتے، میں اور آپ تو جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ
غصے کو برداشت کرنے میں کتنا ثواب ہے، غصے کو برداشت کرنے میں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں، فرشتے اس کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں کہ جس کے دل کو چوٹ پہنچے اور وہ اپنے غصے کو برداشت کرتا رہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک غیر ایمان والا آ کر کے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر خاموش ہیں، اللہ کے نبی بھی دیکھ کر کے مسکرا رہے، حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کے مسکرا رہے، ہاں میرا ابو بکر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جب بڑی دیر ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے جواب دینے کی کوشش کی، میرے آقا غصے میں ہو کر اس مجلس سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے میرے آقا کیوں مجلس سے اٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے پہنچے، میرے محبوب جب وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے میں نے جواب دیا آقا آپ غصے میں آ کر کے اٹھ کر کے چلے آئے، آقا وجہ کیا ہوئی؟ آقا میں نے اس کو صحیح تو جواب دیا، آقا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں تیری وجہ سے نہیں، بلکہ جب وہ تمہیں کچھ کہہ رہا تھا اور تم برداشت کر رہے تھے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے، فرشتے تمہیں دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، ہاں جب تم نے جواب دیا ابو بکر وہ فرشتے وہاں سے اٹھ کر کے آ گئے تھے، میں بھی اٹھ کر کے آ گیا۔ آج میری اور آپ کی طاقت کہاں چلی گئی برداشت کرنے کی؟ کیوں میں اور آپ برداشت کا مادہ کھو چکے ہیں؟ کیوں میں اور آپ غصے کو پینا بھول چکے ہیں؟ حالانکہ سب سے بڑی بربادی کی وجہ میرا اور آپ کا غصہ، گھر ٹوٹ گئے، بچے الگ الگ ہو گئے اس غصے کی وجہ سے، بیویاں میرے اور آپ کے گھروں کو چھوڑ کر کے جا چکی صرف اس غصے کی وجہ سے، اولادیں مجھ سے اور آپ سے ناراض رہتی ہیں اس غصے کی وجہ سے، ماں باپ اولادوں سے ناراض رہتے ہیں ان غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ آج میں نے اور آپ نے اپنے کاروبار کو برباد کیا اس غصے کی وجہ سے۔ آج یہ کاروبار کے اندر جو میں اور آپ پیچھے ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ ایک غصہ بھی ہے۔ گراہک آیا، آ کر کے دو چار دفعہ کہا فلا چیز دکھاؤ فلا چیز دکھاؤ، ہم غصے میں آ کر اس کو دکان سے باہر کر دیتے ہیں۔ گراہک کوئی چیز لے کر کے گیا، اس کو پسند نہیں آئی، وہ واپس لے کر کے آیا، میرے آقا نے فرمایا واپس کر لینا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ لیکن میں اور آپ اس گراہک سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی غریب پر 2-4 روپیے ہماری دکان کے ہمارے کاروبار کے ہو جائیں تو میں اور آپ اس کی عزتوں کے جنازے اس کے گھر جا کر کے نکالتے ہیں۔ معلوم نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ غریب بیچارہ پریشان ہو سکتا ہے اس کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ نہ ہو سکتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، سہولت نہیں دیتے میں اور آپ اپنے بھائیوں کو، اور جا کر کے اگر تھوڑے بہت پیسے کسی پر ہو جائیں پہلے تو اس کا آنا جانا بند کر لیتے ہیں، اور اگر وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے میری اور آپ کی دکان کے سامنے کو نہیں نکلتا تو آپ اس کا گھر تلاش کرتے ہیں اور اس کے گھر جا کر اس کے بچوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، اس کی بیوی کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں اور تو کھڑا ہو کر کے وہاں اس کو گالیاں دیتا ہے، کھڑا ہو کر اس کی عزت اچھالتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو سہولت دینے والا تھا، تو تو لوگوں کو سکون دینے والا تھا، تو تو لوگوں کو معاف کرنے والا تھا۔ اگر کسی کے بس میں قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اگر تو چاہتا تو اس کو معاف کر دیتا، یہاں تو معاف کرتا آسمان والا تجھے معاف کر دیتا، آسمان والا تجھے معاف کر دیتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ خاصیتیں میرے اور آپ کے اندر سے نکلی جا چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اس لیے جب تک میں اور آپ واپس اس طرف نہیں آتے تب تک مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں اور یہ ترقیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اس عید کے تعلق سے سب کے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ غصہ نہیں کریں گے، لڑائی اور جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں برداشت کریں گے، ایک دوسرے
دوسرے کو معاف کریں گے، بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے اپنے غصوں کو برداشت کریں گے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے غصے کو برداشت کریں گے، اپنے پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑیں گے۔ اور یہ جو آزمائشیں آئی ہیں اگر یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ اور اگر یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو میں اور آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا اور آپ کا اللہ ہمارے صبر کو دیکھ کر ہمیں دوبارہ ترقی دے گا انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ اپنے ملک کا ماحول اچھا رکھیں گے، لڑائی اور جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی اگر تکلیف پہنچائے گا تو انشاءاللہ برداشت کریں گے۔ ہمارے ملک میں قانون نام کی چیز ہے، انشاءاللہ اس قانون کے سہارے سے ہم اپنے فیصلوں کو کرائیں گے، خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور قانون پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اس ملک کو جیسے ہم نے خون پسینے سے سینچا ہے انشاءاللہ اس کے امن کو انشاءاللہ مرتے دم تک برقرار رکھیں گے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اس ملک کا ماحول خراب ہو گیا، مسلمانوں کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہو گیا، کوئی یہ کلنک مجھ پر اور آپ نہ لگائے انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے بڑے کہیں گے انشاءاللہ برداشت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ اس کے علاوہ آج عید الفطر کا دن ہے میرے بھائی، جب عید کی نماز ہو جائے تو آپ یہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے انشاءاللہ خطبے کو سنیں گے تاکہ اللہ سنت کا ثواب دے اور اللہ اس خطبے کو سننے کا بھی ثواب دے۔ اب اس 1-2 منٹ میں